بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ آئیے جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا تھا۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو اللہ پاک نے بندر بنا دیا۔ آخر اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر یہ دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دن تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی۔ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ اپنے عزیز و اقار کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن حدیث کی روشنی میں آج کے قصے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قصے کو آخر تک پورا پڑھیں اور خوب شیئر کریں، تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن ہمارے اسلام کے بارے میں جان سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ آئیے جانتے ہیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک بستی میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال اور اللہ پاک کی بہت زیادہ فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور ہر طرح ہرے بھرے باغ تھے، اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی، اور یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان پر اس قدر کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے، اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ قوم داؤد سے اللہ تعالیٰ کا امتحان۔ جب یہ قوم اللہ کی مہربانیوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو پھر یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانیوں کی طرف اتر گئی، اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ایک دن اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا بند کر دیں، اور اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی
بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں بہت ہی زیادہ تعداد میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دنوں میں بہت ہی کم یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہی مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور ان کی آزمائش ہے۔ شیطان کا وسوسہ۔ پھر شیطان نے ایک دن ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں میں سے ہوتے ہوئے بڑے بڑے حوض میں آ جائیں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر عذاب۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاگاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا۔ پھر ان لوگوں کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھر کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ دوستوں، یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کا واقعہ۔ دوستوں، اس عبرتناک واقعہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں فرما برداری کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔